اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البلد پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ان صورتوں کی دہرائی ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس سورہ مبارک کا نام البلد ہے۔ یہ لفظ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس میں 1 رکوع، 20 آیتیں، 82 کلمے اور 320 حروف ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے، اور ترتیب مصحف یعنی قرآن پاک میں جو اس کی ترتیب آ رہی ہے وہ 90 ہے، 90 نمبر پر یہ سورت ہے۔ اس سورہ مبارک میں قسم اٹھا کر بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لوگ اتنے طاقتور ہو کہ کوئی بھی تم پر قابو نہیں پا سکتا، اور تم لوگ جو بھی فضول قسم کی فضول خرچیاں کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ جس نے تمہیں یہ عطا کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو رزق دیا ہے اس کا تم جیسے مرضی غلط استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں دے گا، تو یہ تمہارا خیال جو ہے وہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس رہے ہیں اس شہر میں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، ایحسب ان لم یراہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں یعنی خیر اور شر، فلاقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن قحط سالی میں، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں رحمت کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والوں میں ہیں، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ لوگ بائیں ہاتھ والے میں ہیں، علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات شہر مکہ کی قسم کھا کر فرما رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شہر میں بس رہے ہیں، اور اس شہر کی شان کی وجہ یہی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آباد ہیں۔ اگلی آیت ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی۔ پھر اگلی بات کی کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ زندگی بڑی آسان ہے، حالانکہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کی پیدائش سے بھی پہلے، جس وقت وہ ابھی رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے،
اس وقت سے ہی جو خطرات ہیں اس پر منڈلانے لگتے ہیں، ہر وقت ایک اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ ضائع ہی نہ ہو جائے، یعنی اندیشے اور خطرات اس وقت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، ابھی وہ اس دنیا میں قدم بھی نہیں رکھتا، اور جب پھر قدم رکھتا ہے تو بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں، مخالفین، مخالفتیں، نفس کے اور شیطان کی سارے چکر، وہ سب راستے کی رکاوٹ بن کے کھڑے جاتے ہیں، اور ان ساری دشواریوں سے جو گزرنا ہے احسن طریقے سے، وہی زندگی کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ زندگی جو ہے بس ایسے ہی ہے، بغیر دشواریوں کی وہ گزر جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو دشواریوں اور مشقتوں کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اور پھر ان سے گزرتے ہیں تو پھر ہی وہ گوہر بن جاتے ہیں، وہ ایک ایسا گوہر بن جاتے ہیں کہ پھر وہ ہر طرح کے خطرات سے ہیں ان سے وہ نبرآزما ہو جاتے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت دونوں میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو ان کو بالکل بے بس کر دے، ان کا مال کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ جو اپنی دولت کو مطلب لٹا رہے ہیں برے کاموں پر، جتنی بھی وہاں اس وقت اہل عرب میں بری چیزیں تھیں، برائیاں تھیں معاشرتی طور پر، ان سب باتوں میں وہ جتنا پیسہ اپنا ضائع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس چیز کو یہ لوگ اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لازمی بات ہے تم لوگوں کی اس پر باز پرس ہونی ہے۔ آگے جو 7ویں اور 8ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے احسانات بندے کو بتا رہی ہے کہ کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں تجھے دی، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ۔ اب یہاں جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں دی ہیں وہ کس وجہ سے دی ہیں کہ تم پہچان سکو کہ کوئی ضرورت مند ہے، تمہارے قریبی جو تمہارے قریب ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، ان میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تمہیں نظر نہیں آتا، آنکھیں اس وجہ سے دی ہیں۔ اور پھر زبان کی بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ زبان سے اپنے جو 2 ہونٹ دیے ہیں اور زبان دی ہے، اس سے وہ اپنی بات کا اظہار کر کے اسی زبان سے آپ نیکی کی دعوت بھی دے سکتے ہو، اور اسی زبان سے گالی گلوچ بھی کر سکتے ہو، اور غربا کو اور مساکین کو جھڑکیاں بھی دے سکتے ہو، اور اسی زبان سے آپ انہیں برا بھلا بھی کہہ سکتے ہو، اور اسی زبان سے آپ نیکی بھی کما سکتے ہو۔ یعنی جو ہمارے جسم کے تمام تر اعضاء ہیں وہ نیکی کا بھی باعث ہیں اور بدی کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم دکھا دیں گے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم دکھا دیں گے دونوں راہیں ہیں نا جو ہم نے وہ دکھا دی ہیں، خیر کی بھی دکھا دی ہے اور شر کی بھی دکھا دی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ کس طرف جاتا ہے، وہ خیر کی طرف جاتا ہے یا وہ شر کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ اب جو گھاٹی ہے خیر کی طرف جاتی ہے، وہ جو ہے کہ وہ برائی اور بلائی کا جو راستہ ہے وہ واضح تو کر دی ہے، جو سچائی کے اور اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں وہ حقیقی بلندیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بے شک وہ راستہ کٹھن ہے، لیکن جب وہ اس پر گامزن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کرتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ پار کر جاتا ہے اس چیز کو، اور جو برائی کا کام ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ڈوبا رہتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، یعنی اس کو یہ فکر نہیں ہوتی، جیسے 13ویں اور 14ویں اور 15ویں ان ساری آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یعنی اگر اس کے پاس دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے تو اسے یہ فکر نہیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، جب قحط سالی کا دور ہو تو کوئی بھوکا ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے، اس کے پاس اسباب موجود ہیں تو وہ اسے کھانا کھلا دے، یا کسی یتیم رشتہ دار کو، یا کسی خاک نشین مسکین کو، اور پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ پہلی بات قحط سالی میں غذائی اجناس کی جو نایابی ہو تو اس وقت کسی کو کھانا کھلانا، دوسری بات قریبی رشتہ دار یا یتیم کو کھانا کھلانا، اور تیسری بات کسی ایسے مسکین کو کھلانا جو خاک نشین ہو۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ یہ ہونا بھی ضروری ہے شرط کہ جو اعمال کے ساتھ وہ اس کا مومن ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ اگر کافر یہ سارے اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کی جزا اس کو دنیا میں دے دی جائے گی۔ اب مومن جب یہ اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ہے کہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ اب بائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جو مطلب جنہوں نے دین کو قبول تو کیا لیکن وہ ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے، یعنی نیکی کی باتوں کی دعوت نہیں دیتے، صبر نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے،
اور رحم نہیں کرتے، شفقت سے نہیں پیش آتے، تو وہ کس میں ہوں گے؟ وہ بائیں ہاتھ والوں میں ہوں گے۔ یہ بات یہاں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اور اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، 17ویں ہماری آیت ہے، کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ پہلا حصہ بتایا کہ جو ایمان والے ہوں ان میں اچھی باتیں بھی ہوں اور ایمان والے بھی ہوں۔ اب دوسرا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو خوبی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور رحمت کی، اور خود بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں۔ اور رحمت کا جو لفظ یوز کیا گیا ہے یہاں نرمی کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اسی کو کسی کا دکھ محسوس ہوتا ہے، اور جس کو کسی کا دکھ محسوس ہوتا ہے وہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ 18ویں آیت ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ لوگ بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ ہم بات ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ وہی ہوں گے جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان کا، اور دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، صبر کی تلقین بھی کی، اور جن کے دل بھی نرم تھے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں اب ان کا کیا انجام تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ کیسے؟ جیسے وہ آگ کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، ان کے چاروں طرف منہ سادہ۔ جو منہ سادہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر اوپر سے ان کے آگ سے ہی جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔